معیار ہوتا ہے، اور محبت جب اس سے ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ کسی اور سے محبت پھر نہیں ہوا کرتی، اور محبت کرنے والے کی نظر میں جب محبوب سما جاتا ہے تو پھر اس کی نظر کسی اور کی طرف نہیں جاتی، اور محبت کرنے کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت کو سمجھنا ہے، ناصح تو خود محبت کر، کبھی کنارے سے اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ محبت کرنے کا ایک اپنا معیار ہے، محبت آپ بھی کرتے ہیں، محبت میں بھی کرتا ہوں، محبت سب کرتے ہیں، مگر ہر کسی کی محبت کے اندر فرق ہے، ڈفرینس ہے، ہر کسی کی محبت جدا ہے۔ کسی شخص کا کسی محبوبہ کے اوپر دل آ گیا اور اس نے اس دوشیزہ سے کہا، اے حسن و جمال کی ملکہ، اے خوبصورت، اے حسین چہرے والی، اے خوبصورت زلفوں والی، میرا دل تجھ پر وابستہ گاہ ہو چکا ہے، میں تیری محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، تیری زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں، اب میں تیرے سوا کسی اور سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس دوشیزہ نے کہا، اس نوجوان حسینہ نے کہا، اے شخص میری محبت میں مرنے کی قسمیں کھاتا ہے، میری محبت میں جینے کا وعدہ کرتا ہے، میری زلف کے اسیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو میرے چہرے کے حسن و جمال کو دیکھ کر مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اگر یہی محبت کرتا ہے تو دیکھ میرے پیچھے مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت دوشیزہ آ رہی ہے، میرے پیچھے میرے سے بھی زیادہ خوبصورت دوشیزہ آ رہی ہے۔ بس یہ نوجوان نے اپنی پیٹھ پھیری اور اس دوشیزہ کو دیکھنے لگا، پیچھے کوئی نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے اپنا سینڈل نکالا، اپنا جوتی نکالی، اور نکالنے کے بعد 2 رسید کی اور کہا، مردود یہ محبت نہیں بلکہ محبت کا تماشا ہے، اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی تو میری محبت میں تو پھر مجھ سے حسین کو نہیں دیکھتا، مجھ سے حسین کو نہیں دیکھتا۔ آج ہمیں محبت ہے مگر ہماری محبت میں پھر کسی حسین کی تلاش ہے، ہمیں محبت ہے مگر ہماری محبت میں پھر ہمیں اور کسی اچھے کی تلاش ہے، ہمیں محبت ہے مگر ہماری محبت میں اور کسی کی تلاش ہے، تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہوا کرتی ہے کہ دیکھو سرکار اعلیٰ حضرت کو، سبحان اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ یا رسول اللہ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ عاشقوں کی محفل، گھٹنے نیچے کر کے، یہ عاشقوں کی محفل ہے، اور عاشقوں کی محفل میں کچھ عشق جیسا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا۔ اور کیا کس طریقے سے؟ ایسا مانا کہ اللہ اکبر، آئے بارگاہ میں امام احمد رضا خان سرکار اعلیٰ حضرت کی، کہا امام احمد رضا تم نے جب بھی قلم اٹھایا تو قلم نبی کی محبت میں اٹھایا، جب بھی قلم سے کچھ لکھا تو نبی کی محبت لکھی، جب قلم سے کچھ تحریر کیا صفحہ کرتاس پر تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اور ادب سکھایا، جب بھی تم نے اپنا قلم اٹھایا تو اے امام احمد رضا ہمیشہ تمہاری قلم سے یا تو خدا کی وحدانیت یا مصطفیٰ کی رسالت کی چشمے جاری ہوئے۔ اے امام احمد رضا کچھ ہماری بھی شان میں لکھ دو، تمہاری خانقاہ کے اندر عربی قالین بچھا دیا جائے گا، اونٹ کے چمڑے سے بنا تیار شدہ قالین تمہاری خانقاہ میں بچھا دیا جائے گا، اعلیٰ انتظام تمہاری خانقاہ میں معین کر دیے جائیں گے، بس امام احمد رضا ہماری شان میں بھی کچھ لکھ دو۔
کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وقت کا والی نان پارا تھا، وقت کا حکومت زدہ تھا، وقت کا حکومت کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں رکھنے والا تھا، وقت کا اقتدار جس کے پاس تھا۔ اللہ رب اس نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ پیشکش کی تھی، مگر امام احمد رضا کا ایمان تو وہ ایمان تھا جسے بھری تجوریاں نہ خرید سکی، جسے بھری تجوریاں نہ خرید سکی۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رفیع الدرجات سرکار فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کروں مد ہے اہل دولے رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں۔ آج دیکھو حال یہ ہے کہ ابھی لنگر تھا، کتنے تھے؟ لنگر ختم، پبلک ختم، لنگر ختم، جلسہ کرنے والے ختم، چلے گئے گھر جا کے آرام سے سو گئے۔ آپ ان سے مت پوچھیے کہ ممی کے چوراہے پر کلائی تھام کر کہ آپ نے کل جن کا لنگر کھایا کون تھے، کچھ نہیں معلوم۔ یہ دیگوں سے دیگوں الٹ دیجیے آپ، دیگے ایک دیگ نہیں 10 دیگیں الٹ دیجیے آپ۔ اصل مشن کو سمجھیے، اصل مشن کو سمجھیے کہ آخر اس ذات کا مقصد کیا ہے۔ یہ لنگر جن کی یاد میں منایا، آخر اس ذات کا مشن کیا تھا؟ آج اعلیٰ حضرت کے نعرے لگائے، مگر اعلیٰ حضرت کا مشن کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت سرکار کو عرس منایا، اعلیٰ حضرت سرکار کے وہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ مدرسے بنانے کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ کیا اعلیٰ حضرت کا وجود صرف مسجدوں کو آباد کرنا تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت کا وجود صرف لوگوں کو نماز کی طرف لانا تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت کا مقصد کیا 5 وقت کا نماز کا پابند کر دینا تھا؟ کیا اعلیٰ حضرت کا مقصد چند لمحہ نام رسول پڑھ دینا تھا؟ ارے اعلیٰ حضرت کا مشن یہ نہیں تھا جسے آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مشن تو یہ تھا، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ آج مروت کا حال ہمارا یہ ہے، آج ہماری مروت فرماتے ہیں جس نے کسی بد مذہب کو دیکھا اور اس پر شدت نہیں کی تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ معاذ اللہ، سوچئے، فرماتے ہیں بد مذہب وہابی دیوبندی جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اور آج حال یہ ہے، ہم لنگر کر رہے، میں کہہ رہا ہوں جناب آپ اعلیٰ حضرت کو عرس نہیں، آپ عرس غوث اعظم بھی کرتے ہو، عرس غریب نواز بھی کرتے ہو، عرس سرکار مدار پاک بھی کرتے ہو تو کہو نا ہاں۔ اور الحمدللہ ہم تو جانتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت اتقوا بفراست المؤمنین فینظروا بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ یا ٹمنوی کی سرزمین جتنے لنگر میں آئے تھے وہ اعلیٰ حضرت انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو پروگرام میں شریک نہیں ہو کے گھر جا کر سو گئے اعلیٰ حضرت انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انہیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو اعلیٰ حضرت کے وفادار غلام ہیں، ہے نا؟ تو گویا کہ ہمیں کہنا بھی ہے، آپ عرس اعلیٰ حضرت بھی کرتے ہو، عرس مدار پاک بھی کرتے ہو نا؟ کہو ہاں۔ دیکھو تو ابھی میں نے شروع میں کہا محبت کا یہ عالم نہیں ہوتا کہ محبت صرف مجھے ہو، میں کہتا رہوں آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، اور آپ مجھے ایک لمحہ بھی محبت کا اظہار نہ کرو تو یہ محبت نہیں ہے، یہ ستم ہے۔ دونوں طرف سے ہو تو مزہ آتا ہے نا؟ تو لہذا محبت کو سمجھیے۔ اور میں آیا ہوا ہوں، آیا نہیں بلکہ بلایا ہوا ہوں۔ یہ ارشد بھائی اشمتی ہمارے، انہوں نے یہ فون لگایا حضرت آپ کو آنا ہے، پہلے کہا مغرب بعد آنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے مغرب بعد آئیں گے، عشاء بعد آنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے عشاء بعد آ جائیں گے۔ اب ہمارے ہردا میں علی جناب الطاف بھائی اشمتی کے یہاں بھی میلاد شریف کا اہتمام ہے، عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ دوپہر میں مدرسے میں تھا، شام میں بھی نماز عشاء بعد یہاں ہے، اور 10 بجے وہاں پر ہے۔ تو میرے حال 11-12 بج جائیں گے انشاءاللہ، وہ رات کا وقت رہتا ہے انشاءاللہ، یہاں کے بعد وہاں بھی بولنا ہے۔
مگر یہاں پر ہمارے قاری صاحب کی بلا کا حکم تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ حاضر ہونا ہے، اور میں حضرات کے حضور حاضر آیا۔ چند لمحے کی بات ہے، آپ بھی میرا برابر ساتھ دیجیے۔ میں جو بات پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کی دلچسپی کے اعتبار پر پہنچاؤں گا، اس لیے کہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک مثال قائم ہے، جیسی تہار دال بھات ویسی امور فاتحہ، ہے نا؟ تو جیسا آپ لوگوں کا میرے سامنے ذوق ہوگا انشاءاللہ میں اس کے حساب سے آپ حضرات کی گوشے گزار کروں گا۔ آپ عرص اعلیٰ حضرت کرتے ہو، عرص سرکار مدار پاک بھی کرتے ہوں، عرص سرکار تاج الاولیاء بابا تاج الدین کا عرص بھی کرتے ہوں گے، سرکار غوث پاک کا بھی 11ویں شریف آنے والی ہے وہ بھی کرتے ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہوں گے، لنگر بھی مناتے ہوں گے، سرکار ویسے کرنی کی بھی یاد مناتے ہو، سب کرو مگر اس کے اندر اعلیٰ حضرت کا مشن یاد رکھو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ کیا فرمایا؟ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ کہیے کیا فرمایا؟ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ یہ نہیں آؤ بیٹھو کھاؤ اور جاؤ، بلکہ بورڈ لگائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جناب ہمارے اشفاق بھائی، کیا نام ہے، ارشد بھائی، ان کے یہاں شادی ہوئی، انہوں نے ریاض بھائی انہوں نے ان کے یہاں شادی کے موقع پر لگایا خان فیملی آپ کا استقبال کرتی ہے۔ چلیے سمجھ میں آ گیا کہ خان لوگوں کے یہاں شادی ہے۔ انہوں نے لکھا گوری فیملی آپ کا استقبال کرتی ہے، سمجھ میں آ گیا گوری خاندان سے تعلق رکھنے والوں کی شادی ہے نا؟ بری تو نہیں ہے بات۔ کسی نے اپنے یہاں شادی پر لگوایا قریشی برادری آپ کا استقبال کرتی ہے، سمجھ میں آ گیا قریشی خاندان میں شادی ہے۔ کسی نے لکھوایا شاہ فیملی آپ کا استقبال کرتی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ شاہ برادری میں شادی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں لنگر کون کر رہا ہے؟ یہ غلام اعلیٰ حضرت کر رہا ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کا لنگر ہے، غلام اعلیٰ حضرت کر رہا ہے۔ یہ غوث پاک کا لنگر ہے، غلام غوث اعظم کر رہا ہے۔ یہ سرکار امام حسین کا لنگر ہے، سرکار امام حسین کا غلام کر رہا ہے، حسینی کر رہا ہے۔ ارے یہ سرکار بابا تاج الدین کا لنگر ہے، سرکار بابا تاج الدین کے غلام کر رہے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کا عرس کرنے والے، اعلیٰ حضرت کا لنگر کرنے والے، اعلیٰ حضرت کے مشن کو بھی یاد رکھو۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا مشن کیا ہے؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ اب مروت کیسی ہے؟ خان فیملی کی شادی تھی تو خان فیملی کا بینر، ارے شیخ فیملی کی شادی تھی شیخ فیملی کا بینر، قریشی فیملی کی شادی تھی قریشی فیملی کا بینر۔ ہاں ہاں سن لیجئے، آپ اپنے نام کے 10 بینر لگائیے، مگر کم از کم جس آقا کا لنگر کرا ہے اس آقا کا ایک بینر لگائیے۔ یہ عرس غریب نواز ہے، یہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا مشن ہے۔ اس لنگر میں کوئی وہابی دیوبندی تبلچی قادیانی نہ آئے، کوئی وہابی تبلچی اس لنگر میں نہ آئے، سمجھ گئے؟ تب تمہارا لنگر بنانا کامیاب ہے۔ اور اگر کھلاتے رہے پیغام نہ پہنچایا تو جناب ایک دیکھ نہیں، اور سن لیجئے لنگر کریے خوب کریے، مگر اس کے اندر یہ تاکید بھی کریے اس لنگر کو وہی کھائے جو غوث پاک کا وفادار ہے۔ اب لوگ کہیں گے جناب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لوگ برے مان جائیں گے۔ اور سن لیجئے اگر آپ نے لوگوں کو برا مان لینے کے لیے یہ لاکھوں من اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایک نہیں 10 نہیں 10,000 دیگ بنا دو، تمہاری ایک بھی دیگ اس بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور اگر محبت رسول میں، محبت اولیاء میں، ارے سرکار عبدالحق محافظ دہلوی علی رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے گھر کچھ نہیں تھا، چنے کے چنے سامنے رکھ دیے میلاد شریف کی، اور بعد میں تقسیم کر دیے۔ اب کہتے یا رسول اللہ
گھر میں اور مال موجود نہیں ہے ورنہ اچھا مال رکھتا. یا رسول اللہ انواع اقسام نہیں ہے ورنہ انواع اقسام میں لنگر میں لٹاتا. یا رسول اللہ گھر میں چنے تھے, چنے ہی لنگر رسول میں لٹا دیے. مگر یا رسول اللہ آپ کے چنے, یا رسول اللہ آپ کا لنگر آپ کے وفاداروں میں لٹایا ہے. یا رسول اللہ آپ کا لنگر آپ کے ماننے والوں کو کھلایا ہے. بس اتنا کہنا تھا. جب رات خواب میں سوئے, رات کو جب خواب میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہے اور سرکار دسترخوان پر ہے اور سرکار کے سامنے وہی بھونے ہوئے چنے رکھے ہوئے. سبحان اللہ. اور سرکار ان بھونے ہوئے چنوں کو نوش فرما رہے ہیں, تناول فرما رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ, دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو لاکھوں من دیگ بنائے وہ کامیاب, یا جو رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے چند جو حاضر ہو وہ بنا لے وہ کامیاب. جو رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عمل کامیاب. تو بہرحال کہتے رہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مروت کیجیے, اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سرکار اعلیٰ حضرت کا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت کا راستہ وہی راستہ ہے جو راستہ غوث اعظم کا تھا. اعلیٰ حضرت کا وہی راستہ ہے جو راستہ غریب نواز کا تھا. اعلیٰ حضرت کا وہی مشن ہے جو مشن صدیق اکبر کا تھا. اعلیٰ حضرت کا مشن وہی مشن ہے جو مشن سرکار فاروق اعظم کا تھا. اعلیٰ حضرت کا مشن وہی مشن ہے جو مشن سرکار عثمان ذوالنورین کا تھا. اعلیٰ حضرت کا مشن وہی مشن ہے جو مشن سرکار مولا علی فاتح خیبر داماد پیغمبر سرکار مولا علی مشکل کشا کا تھا. اعلیٰ حضرت کا وہی مشن ہے جو مشن سرکار ویسے کرنی کا تھا. ہاں اعلیٰ حضرت کا وہی مشن ہے جو مشن بدر کے میدان میں تھا. اعلیٰ حضرت کا وہی مشن ہے جو مشن احد کے میدان میں تھا. اعلیٰ حضرت کا وہی مشن ہے جو وہ مشن خیبر کے میدان میں تھا. اعلیٰ حضرت کا وہی مشن ہے جو مشن کربلا کے میدان میں تھا. ہاں سن لو مسلمانوں, اللہ اکبر. جب مدینہ المنورہ کی وادی میں, جب مکہ کی وادی میں عرب کے سرزمین پر اسلام پھیلانے کی بات آئی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحبتوں کو برداشت کیا, ہر تکلیفوں کو برداشت کیا. کسی نے پتھر مارے, آقا نے برداشت کیا. امتی کلمہ پڑھنے والوں نے پتھر چلائے, تیر چلائے, سرکار نے برداشت فرمایا. اللہ اکبر, سب برداشت کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو پھیلانا تھا. مگر اللہ اکبر, پھر میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, امام حسین نے اسی دین پاک کے لیے, اسی دین حق کے لیے کربلا کے میدان میں بیٹوں کو قربان کر دیا. میدان کربلا میں بھائی کو شہید کروا دیا. میدان کربلا میں 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو شہید کروا دیا. میدان کربلا میں اللہ اکبر عباس کے لمبردار کے بازو شہید کر دیے. میدان کرب میں, میدان کارزار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. کیوں؟ اسلام کو بچانا تھا. اسلام کو جب پھیلانا ہوگا اس وقت صحبتوں کو برداشت کرنا ہوگا, اور جب اسلام کو بچانا ہوگا تو قربانیاں پیش کرنا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گی؟ چند مہینے کی بات ہے, بات وہ ہو جائے جو آپ کے دل پر اثر کر جائے. اسلام کو جب پھیلانا تھا تو ایثار پیدا ظاہر کیا گیا, عاجزی انکساری پیش کی گئی. اور جب اسلام کو بچانا تھا تو جواں مردی دکھائی گئی, جواں مردگی پیدا کی گئی. اب پھر وہی وقت آیا بھارت کی سرزمین پر کہ جب اسلام پھیلانا ہے تو معین الدین غریب نواز آئے. معین الدین غریب نواز آئے, پانی پر پہرا. معین الدین سرکار غریب نواز نے عاجزی انکساری ظاہر فرمائی. کھانے پر پہرا, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے عاجزی انکساری اختیار فرمائی. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو پھیلانا ہے. کسی نے کچھ کہا, غریب نواز سرکار نے عاجزی انکساری اختیار فرمائی. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو پھیلانا ہے. مگر پھر جب اس اسلام پر آواز اٹھائی گئی تو سرکار اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ جلوہ فگن ہوئے اور ہر اٹھنے والے تیر کا جواب دیا, اس لیے کہ اب اسلام کو بچانا ہے. اب اسلام کو بچانا ہے. اور سن لیجیے, جتنا کلمہ پڑھنے والے آج کے دور میں ہیں اتنا کلمہ پڑھنے والے کبھی نہیں تھے. جتنے نمازی آج ہے اتنے نمازی کبھی نہیں تھے. جتنے سجدہ کرنے والے آج ہے اتنا سجدہ کرنے والے کبھی نہیں تھے.
اب سب ہونے کے بعد ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ان کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کو بچانے کی۔ اعلیٰ حضرت سرکار جس دور میں آئے اس دور میں کس چیز کی ضرورت تھی؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے مجدد ہوئے مجدد الفسانی، سرکار اویس کرنی، امام غزالی، اورنگزیب عالمگیر اور بھی مجدد نظام ہوئے۔ ہر مجدد کا ایک اپنا کردار رہا، وہ اپنے مشن پر کام کرتے رہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دور میں کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا مسجدوں میں نمازی نہیں تھے؟ مسجدوں میں نمازی تھے۔ ارے کیا خانہ کعبہ کا حج کرنے والے حاجی نہیں تھے؟ حج کرنے والے حاجی تھے۔ ارے زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے؟ ہاں تھے زکوٰۃ دینے والے۔ ہاں اس وقت میں اگر ضرورت تھی تو آج اس وقت میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ضرورت یہ تھی کہ اس وقت نماز پڑھنے والے تو تھے، روزہ رکھنے والے تو تھے، حج کرنے والے تو تھے، مگر ان کا ایمان محفوظ نہیں تھا۔ ان کا ایمان محفوظ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1857 سب کو یاد ہے وہ غدر کہ جب تن کے گورے من کے کالے، تن کے گورے من کے کالے انگریز ہندوستان میں آئے اور اس سونے کی چڑیا کہلانے والی ہندوستان کو اپنا قید میں اپنے بندوبست میں کر لیا، تو پھر بھارت کے رہنے والے کلمہ پڑھنے والے اور بھارت کے رہنے والی دیگر عوام قوم کا سب کا مطالعہ کیا، سب کو سر فہرست دیکھا، سب کی زندگی کے اوراق الٹا کر دیکھے، سب کی زندگیوں کا معائنہ کیا کہ کون کس مقام کو پہنچا ہوا ہے۔ تو انگریز گورنمنٹ نے کہا پھوٹ ڈالو اور راج کرو، جیسی نیتی لے کر آئے اور اس نیتی کو سامنے رکھا، لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے دیکھا ارے اگر اس کو ہندوستان پر حکومت کرنے والی ذات کون سی ہے، تو انہوں نے مغلیہ سلطنت کا اختتام دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ قوم مسلم ہے جو کہ اگر اتحاد کر لے تو ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ اگر یہ قوم مسلم اتحاد کر لے تو کوئی ان کے سامنے سے حکومت کا پنجہ اٹھا نہیں سکتا۔ اگر یہ قوم مسلم اتحاد کر لے تو پھر کوئی انہیں ختم نہیں کر سکتا۔ اس قوم مسلم کے اندر اختلاف پیدا کرنا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ اختلاف پیدا کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں نے اختلاف پیدا کر رکھا ہے، یہ حشمتی ہے انہوں نے اختلاف پیدا کر رکھا ہے، یہ رضوی ہے انہوں نے اختلاف پیدا کر رکھا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اختلاف پیدا کر رکھا ہے۔ جناب آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس ممبر سے بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہوں، آؤ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، تم تقویت الایمان کو جلا دو، ہم تم سے اتحاد کرتے ہیں، تم فتاوی رشیدیہ کو آگ لگا دو، ہم تم سے اتحاد کرتے ہیں۔ اختلاف ہم نے پیدا نہیں کیا، 1857 سے دیکھتے آئیے آپ، 1857 کے اندر جب انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے اقتدار میں کیا تو پھر انگریزوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب مسلمانوں کی زندگی کا معائنہ کرو۔ تو پھر چند مسلمانوں کو ایک کمرے میں بند کیا گیا اور ماں کے سامنے بیٹے کو، اللہ اکبر، ماں کے سامنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی گئی اور کہا اے بیٹے کی ماں، اے نوجوان کی ماں، اسلام سے انکار کر دے۔ ماں نے اس بیٹے کو تو قربان کر دیا مگر اسلام سے انکار نہیں کیا۔ بھائی کے سامنے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا مگر بھائی نے اسلام سے انکار نہیں کیا۔ چچا کے سامنے بھتیجے کو آگ میں ڈال دیا گیا مگر چچا نے اسلام سے انکار نہیں کیا۔ ماموں کے سامنے بھتیجے پر ظلم کیا گیا مگر ماموں نے اسلام سے انکار نہیں کیا۔ انگریز نے مسلمان کا ہر طریقے سے امتحان لیا مگر مسلمان ہر امتحان میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ ارے یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھوکا رکھا مگر مسلمان کامیاب رہے، مسلمانوں کو پیاسا رہا مگر وہ پیاسے شہید ہو گئے۔ ارے عالم تو یہ کہ مرنے کو زندگی تصور کرتے تھے اور عالم یہ کہ موت آ جائے مگر دین مصطفیٰ سے انکار نہیں کریں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ انگریز نے مسلمانوں کا بار بار امتحان لیا، بار بار ریسرچ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر قوم مسلم کو توڑنا ہے، اگر قوم مسلم میں اختلاف پیدا کرنا ہے تو پھر قوم مسلم
مسلم کے اندر ایک ایسا بیج بونا ہوگا کہ جو بیج قوم مسلم کو اختلاف میں پیدا کر دے۔ تو کسی نے پوچھا اچھا اس کے لیے کیا کرو گے، اچھا اس کے لیے کون سا منصوبہ تمہارے پاس ہے؟ تو کہا ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پیارے نبی کی محبت کرنے والوں کو ہی مومن قرار دیا ہے۔ رب نے اپنے نبی سے محبت کرنے والوں ہی کو مومن قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں مسلمانوں کو مومن کی فہرست سے نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرو گے؟ تو کہا مسلمان تو ہوں گے، نماز پڑھنے والے تو ہوں گے، روزہ رکھنے والے تو ہوں گے، حج کرنے والے تو ہوں گے، مگر ان کے دلوں میں ان کے نبی کی محبت نہ ہوگی۔ ان کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکال لو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے وفاقہ کسی کی موت سے ڈرتا نہیں، اس کے دل سے روح محمدی نکال دو۔ اور پھر انگریز قوم نے ہمارے دلوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کے لیے اپنے چند نمائندے لوگوں میں بھیجے اور کہا تم جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت تمہارے جیسے بشر ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ارے یہ تو انگریز ہے، یہ تو انگریز ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے، غیر مذہب والوں کو کہا چلو جناب آپ جینو پہننے والے ہیں، جناب آپ تو گرجا گھر میں رہنے والے ہیں، آپ جاؤ آپ مسلمانوں سے کہو کہ محمد تو تمہارے جیسے بشر ہے، جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ لوگوں نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تم تو گرجا گھر میں رہنے والے ہو، ہاں تم تو سلیب کے ماننے والے ہو، ہاں تم تو لات عزا کے ماننے والے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ انگریزوں نے کہا ایسے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے ملک سے چند لوگوں کو بلایا اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر بڑے علماء کی فہرست دیکھی گئی اور پھر ان علماء کو خریدا گیا اور ان سے کہا گیا یہ لوگ ہمارے ہیں، ان کو تعلیم تم دو، مگر تعلیم ویسی دو جیسی ہم بتائیں گے، قرآن تمہارا ہوگا، پڑھایا ہمارے طریقے سے جائے گا، کتاب تمہاری ہوگی، بتائی ہمارے طریقے سے جائے گی، کتاب الگ تمہاری ہوگی، چلے گی ہمارے طریقے سے۔ اور پھر انگریزوں نے اس وقت میں کتاب لکھوائی، کہا کتاب کا نام لکھو تقویۃ الایمان، جو ایمان کو مضبوط کرنے والی ہو۔ سرکار مدر اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ تقویۃ الایمان نہیں بلکہ تقویۃ الایمان، ایمان کو قوت کرنے والی کتاب۔ اللہ اکبر۔ پھر انگریزوں نے اللہ اکبر، انگریزوں نے ان خریدے ہوئے مولویوں سے کہا لکھو ایمان پر کتاب، تو انہوں نے لکھا تقویۃ الایمان۔ اس میں لکھا گیا جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ پر کتاب لکھی گئی فتاوی رشیدیہ، جس میں لکھا گیا محرم میں ذکر شہادت منانا، چھبی لگانا، ہجرہ بنانا سب ناجائز و حرام ہے۔ اللہ پر کتاب لکھی گئی جس میں لکھا گیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ پر ایسے الفاظ اٹھائے گئے کہ جس کا اللہ پر کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ اکبر ایسے نازیبا الفاظ اٹھائے گئے اور کہا گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو ایسی ہے جیسے گاؤں کی کسی چودھری یا گاؤں کے کسی بڑے کی، وہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ تو قوم نے کہا ہاں وہ پہلے آئے تھے، وہ چوٹی والے تھے، پہلے آئے تھے وہ گرجا گھر کے تھے، مگر اب ہمیں نماز پڑھانے والے امام صاحب ہیں، اب ہمیں نماز پڑھانے والے امام صاحب ہیں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مصلی پر کھڑا ہے وہ اپنا ایمان بیچ چکا ہے، وہ امام اپنا ایمان فوت کر چکا ہے، انہیں معلوم نہیں تھا جو درسگاہ میں درس دینے والا ہے وہ درس دینے والا اپنا ایمان بیچ چکا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کرسی پر بیٹھ کر خطابت کرنے والا خطیب اپنا ایمان کا پہلے ہی سودا کر چکا ہے، ارے انہیں یہ معلوم نہیں تھا۔ تو بیچارے بھولے مسلمان، بھولے سنی مسلمان ان کے فریب میں آ گئے۔ پھر انہوں نے وہاں سے ڈیوائزیشن شروع کیا کہ اب کیا ہوگا، اب تو ایک جماعت وہ ہوگی جو کہے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہے، ایک جماعت وہ ہوگی جو کہے گی جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ آج دیکھ لو ہمارے سامنے سمرنی کی سرزمین پر
وہ جماعت انگریز سے پیدا کی ہوئی جماعت بھی آپ کو ملے گی. ہاں ہاں الحمدللہ جس جماعت نے 1857 کے اندر کہا تھا، جس جماعت نے 1857 میں کہا تھا کہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت مالک المختار ہے، ہمارے نبی کو غیب کا علم ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے مالک المختار بنایا ہے، رحمت والا بنایا ہے، جانے کائنات بنایا ہے، شان کائنات بنایا ہے، ہر چیز کا علم انہیں عطا فرمایا ہے. وہ سب سے پیارے ہیں، وہ سب سے اچھے ہیں، ہماری جان کے آقا ہے، ہمارے مال کے آقا ہے. وہ جماعت اہل سنت کی الحمدللہ وہ جماعت آج بھی اپنا جگہ قائم ہے. اور انگریز نے جو قوم تیار کی تھی، انگریز نے جو برادری تیار کی تھی، انگریز نے جس ذات کا وجود پیدا کیا تھا، وہ ذات وہ تھی کہ جنہوں نے کہا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اللہ اکبر. آج آپ دیکھو ٹیبنی کی سرزمین پر آپ کو وہ برادری دیکھنے کو مل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اور سن لیجئے، کتنا ہی بڑا وہابڑا ہو، کہتے نا کھلا چیلنج. سن لیجئے الحمدللہ، کتنا ہی بڑا وہابڑا ہو، اس وہابڑے دیوبندی سے آپ پوچھ لو کہ جناب یہ بتاؤ کہ آپ شروع سے وہابی ہو، خاندانی وہابی ہو یا نئے وہابی بنے ہو، تو کہے گا نہیں جناب میں تو وہابی ہوں، جماعت کے چکر لگاتا ہوں، مگر میرا باپ وہ بھی جماعت میں جاتا تھا، مگر میرا دادا ایسا نہیں تھا، میرا دادا میلادی تھا، میرا دادا غوث پاک میں میلاد کرنے والا تھا، میرا دادا سرکار غریب نواز کا عرس منانے والا تھا، میرا دادا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے والا تھا. ہاں سن لیجئے، معلوم یہ ہوا پرانا مذہب اہل سنت ہے، پرانا دین اہل سنت ہے، نیا مذہب نیا دین یہ وہابی دیوبندی لے کر آئے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ، ارے وہ جو کہ اپنے اسلاف کے طریقے پر ہے، اختلاف اس نے برپا کیا، جو نیا بن کر آیا یہ اختلاف اس نے برپا کیا، جو نیا بن کر آیا اختلاف اس نے پیدا کیا. تو اختلاف اہل سنت نے نہیں پیدا کیا، اختلاف وہابی دیوبندیوں نے پیدا کیا. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا جب وہابی دیوبندیوں نے اللہ اکبر یہ انگریز کے خریدے ہوئے، اور سن لیجئے یہ کل انگریز کے ریال پر بکے تھے، آج سعودی کے ریال پر بکے ہوئے، آج سعودی کے ریال پر بکے ہوئے ہیں. یہ کل انگریز کے مال پر بکے ہوئے تھے اور آج یہ حکومت کے مال پر بکے ہوئے ہیں. اور سن لیجئے، ہاں الحمدللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے حاجی صاحب کی بخشش اللہ برکت عطا فرمائے. ہاں سن لیجئے، ان انگریزوں کے پیداوار ان وہابیوں نے کہا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. تو ہمارے اعلیٰ حضرت، اچھے اعلیٰ حضرت، پیارے اعلیٰ حضرت جن کا عرس ہم نے یہاں تیمردی کی سرزمین پر منایا ہے، وہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوبہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوبہ محب میں نہیں میرا تیرا. اور پھر کہا انہوں نے ارے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجو، سلام نہ پڑھو. اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے ارے تمہیں ایک سلام سے روکتے ہو. یہ وہ آقا کا غلام امام احمد رضا اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہے اے لوگو یہ وہابی دیوبندی تمہیں ایک سلام سے روکتے ہیں، تم لاکھوں سلام پڑھو. تو دیوانوں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ ہمارے رہنما ہیں، اعلیٰ حضرت آپ ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت آپ ہمارے عقیدے کی شان ہے، ہماری پہچان ہے، آپ بتا دیجئے لاکھوں سلام کیسے بھیجے. تو اعلیٰ حضرت نے آواز لگائی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج دیکھو ہندوستان ہو، افغانستان ہو، ملیشیا ہو، برما ہو، سری لنکا ہو، اتر پردیش ہو، مدھیہ پردیش ہو، بنگال ہو، ارے جس وادی میں دیکھو اگر آزان کی آواز آتی ہے اور مسجد اہل سنت کی ہے تو پھر آواز آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. اور ارے انہوں نے کہا خانے کعبہ کے لیے جاؤ مگر اس نیت سے نہ جاؤ کہ ہم رسول اللہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں.
اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر تم گھر سے اس نیت سے حج کرنے گئے کہ ہم رسول اللہ کی مزار پر حاضری دیں گے، تو فرمایا تمہارا لکھتے ہیں کہ تمہارا حج باطل ہو جائے گا اور تمہارا گھر سے اس نیت کو نکلنا یہی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابے حرامیوں اتنا حرام، اور سن تو لو جناب، پتہ نہیں یہ کون سی درسگاہ ہے، پتہ نہیں کون سا ان کا یہ اسکول ہے، پتہ نہیں وہ کیسا کانوینٹ بنایا ہے انہوں نے کہ عالم 9 سال مدرسے میں پڑھے، اور اگر کوئی پوچھ لے مولوی صاحب یہ کروں یا نہ کروں، تو مولوی صاحب کو معلوم ہے تو بتا دیں گے، نہیں معلوم ہے تو کہیں گے آنے والے وقت میں بتا دوں گا، یہ دیکھ کر بتا دوں گا، پوچھ کر بتا دوں گا، علم والوں سے معلوم کر کے بتا دوں گا۔ مگر یہ جناب وہابی دیوبندیوں کا مرد ایسا مرد ہے جو ہو جاتا ہے تو پھر حرام اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ آؤ دیکھو مثال، پوچھو 11ویں حرام، 12ویں حرام، لنگر حرام، مگر دیکھو آپ نے لنگر بنایا ہوگا، میں نے آپ سے کہا آپ بینر لگائیے، لکھیے اس لنگر کے اندر کوئی وہابی دیوبندی شرکت نہ کرے، اس لیے کہ وہابی کہتا ہے لنگر بنانا حرام ہے، مگر جب باری آ جائے، کھول سامنے آ جائے، دونوں ہاتھ سے نکالتا رہے گا اور پوچھو تو کہے گا بنانا حرام ہے، کھانا حرام تھوڑی نا، بنانا حرام ہے، کھانا حرام نہیں ہے۔ تو لہذا یاد رکھو، ان حرامیوں نے کہا اللہ اکبر، ان دشمنان رسول نے کہا اللہ اکبر، کیا کہا کہ مدینہ المنورہ کی زیارت نیت سے سفر کرنا یہ حرام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ارے مدینہ المنورہ کو اگر عظمت ملی ہے، یہ جو مدینہ المنورہ سرزمین مدینہ المنورہ اگر عظمت ملی ہے، یہ مدینہ اتنا منور نہیں تھا، یہ مدینہ شہر مدینہ اتنا منور نہیں تھا جناب۔ آج مدینے کی خاک خاک شفا ہے، آج مدینے کی خاک خاک شفا ہے، اور جہاں پر ہمارے امام الانبیاء لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے نبی لیٹے ہوئے ہیں، وہ زمین کا حصہ جنت الفردوس سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، ہاں سدرۃ المنتہا سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ مدینہ المنورہ اتنا منور نہیں تھا، اتنی روشنی والا نہیں تھا، اتنے مقام والا نہیں تھا، بلکہ مدینہ کا عالم یہ تھا کہ یثرب تھا۔ مصطفیٰ نے قدم رکھے، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، 30واں پارہ، اے محبوب اس شہر کی قسم جس میں تمہارے قدم ناز پڑے۔ اب یہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، مگر اے محبوب تم نے قدم رکھ دیے تو ہم نے شفا خانہ بنا دیا، جسے آرام نہ ہو سارے جہاں سے تھوڑی سی خاک اٹھا لائے ان کے آستانے سے، سبحان اللہ، تھوڑی سی خاک اٹھا لائے ان کے آستانے سے۔ اور الحمدللہ جو حج کرنے گئے حاجی صاحب بیٹھے، پوچھو بڑے بڑے مرد والے جنہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹائم آ چکا ہے تو انتظار کرو، تیاری کرو، بس جتنا دن ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر کسی نے عرضی لگائی کہ سرکار کیوں نہیں، مال تو ویسے ہی جانا ہے، جان تو ویسے ہی جانا ہے، کیوں نہ سرکار کے در پہ چلے جائے۔ بڑی بڑی بیماریاں تھی، ڈاکٹر جواب دے چکے، مگر عاشق مدینہ پہنچا، خاک مصطفیٰ اٹھائی اور بیماری پر من، اپنی جس درد کی جگہ پر من لیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے در کی خاک شفا جان کر لگا لی ہے، سرکار لگانا میرا کام تھا، شفا دینا آپ کا کام، اور مصیبت میں جہاں چاہا یا رسول اللہ آواز دوں آپ کو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی اور الحمدللہ شفا یاب ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا اس نیت سے نہ جاؤ تو اعلیٰ سرکار نے کہا اگر مدینہ المنورہ کو عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اور ہاں سن لو اگر کعبے کو بھی یہ مقام جو مقام ملا ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ کا یہ مقام نہیں تھا۔ تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا ہے ارے اگر خانہ کعبہ کو بھی عزت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ تو فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا
پھر فرماتے ہیں غور سے، اجو بھائی فرماتے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور سنیے الحمدللہ اعلیٰ حضرت سرکار نے آپ کے ہمارے ان کے سب کے ایمان کا تحفظ فرمایا۔ آپ کے ہمارے یہاں جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم انتقال کے موقع پر 10واں کرتے، 20واں کرتے، تعلم کرتے ہیں۔ یہ جو تعلم کر رہے ہو یہ سب کرم اعلیٰ حضرت کا، اور آج جو یہ عرس کر رہے ہو یہ بھی کرم اعلیٰ حضرت کا ہے۔ آپ کسی بھی پیر سے مرید ہو، قادری ہو، آپ کسی بھی پیر سے مرید ہو، ابو العلائی ہو، آپ کسی بھی پیر سے مرید ہو، آپ ستاری ہو، کسی بھی پیر سے مرید ہو، آپ سہروردی ہو، آپ نقشبندی ہو، آپ سن لیجئے ہر پیر ہر مرید پر کرم ہے اعلیٰ حضرت کا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سہروردیوں کی آبرو بچائی، اعلیٰ حضرت نے نقشبندیوں کی آبرو بچائی، اعلیٰ حضرت سرکار نے قادری کہلانے والوں کی آبرو بچائی، اعلیٰ حضرت سرکار نے رضوی کہلانے والوں کی آبرو بچائی، ارے اعلیٰ حضرت نے چشتی کہلانے والوں کی آبرو بچائی۔ اس لیے کہ جناب مزاروں پر چادر چڑھانا حرام، عرس کرنا حرام، مگر اعلیٰ حضرت سرکار نے ثابت فرمایا مزاروں پر چادر چڑھانا بھی جائز ہے، مزاروں پر صندل کرنا بھی جائز ہے، اور مزاروں پر عرس منانا بھی جائز ہے۔ اگر یہ جواب کسی نے دیا ہے تو وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اور اعلیٰ حضرت کو ہمہ شمہ کوئی کیا سمجھے گا؟ آؤ شہر بریلی کی سرزمین پر کہ وہ اعلیٰ حضرت ہے، امام احمد رضا ہے، سرکار برہان الملک، سرکار مولانا برہان الدین علی رحمہ، سرکار اعلیٰ حضرت کے خادم ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا برہان الدین چلو آج ہمیں ایک مجذوب سے ملاقات کرنے کے لیے چلنا ہے، تو کہا حضور ٹھیک ہے، فوراً تیاری کی گئی۔ ادھر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے کاشانِ اقدس سے قدم باہر نکالا، اور وہ مجذوب اپنی خانقاہ میں فرماتے ہیں اے تمام خانقاہ میں بیٹھنے والوں اپنے جسم پر لباس درست کر لو، اپنے جسم پر لباس درست کر لو، خانقاہ کو سنوار لو۔ اس لیے لوگوں نے کہا، مریدوں نے کہا سرکار یہ آپ کے ساتھ والے ہیں، آپ لوگ ہمیشہ اپنے پیارے لباس میں رہتے ہیں، اپنے عجیبانہ لباس میں رہتے ہیں، مگر آج سنورنے کی بات کیا ہے؟ تو کہا آج شریعت کا امام آ رہا ہے، سبحان اللہ، شریعت کا امام آ رہا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ بزرگ اپنی خانقاہ سے باہر آ کر سرکار اعلیٰ حضرت کا استقبال کرتے ہوئے اندر لے کر آئے، اور پھر ان بزرگ کی بارگاہ کا ایک دستور تھا کہ آپ کے دربار میں آپ کی خانقاہ کے اندر شربت، چائے اور قہوہ یہ 3 چیزیں ایک ساتھ پیش کی جاتی تھی، یعنی الگ الگ پیالیوں میں پیش کی جاتی تھی، اور پوچھا جاتا تھا آپ کیا تناول فرماؤ گے، تو جو جس چیز کی خواہش کرتا اسے وہ پیش کر دیا جاتا۔ مگر سرکار اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا حضور آپ کیا تناول فرمانا چاہیں گے؟ تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا حضور جو آپ نے فرما دیا ہے بندہ وہ سب کچھ قبول کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک پیالہ آگے بڑھایا، اسی پیالے میں قہوہ، اور اسی پیالے کے اندر چائے، اور اسی پیالے کے اندر شربت۔ پھر اعلیٰ حضرت سرکار نے چمچ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ نے سب ملایا اور پھر تناول فرما لیا۔ سب کی اپنے تنگ ہے، ارے اعلیٰ حضرت کو کون سمجھے گا؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تناول فرما لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس بزرگ سے 3 گھنٹے تک گفتگو کی۔ کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے تک گفتگو کی، مگر جتنے بیٹھے تھے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کون سی بھاشا میں گفتگو ہو رہی ہے، کون سی بھاشا میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ تو اعلیٰ حضرت ہی جانے، وہ مجذوب جانے۔ اعلیٰ حضرت کے مقام کو کوئی کیا سمجھے گا؟ ارے اعلیٰ حضرت سرکار کا علم وہ تھا، اعلیٰ حضرت سرکار نے کئی کتابیں ایسی لکھی کہ جن کتابوں میں ایسے حرف ہے کہ پورے حرفوں کے اندر، پورے لفظوں کے اندر، پوری کتاب کے اندر ایک بھی حرف ایسا نہیں
کہ جس حرف کے اوپر نقطہ ہو، پورے بغیر نقطے والے حرف پوری کتاب ہے، اور اپنا اصل مقصد بھی ظاہر کر دیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کو کون سمجھے گا؟ آج تم اعلیٰ حضرت کا نعرہ اور مرے جا رہے رشتہ داری کے چکر میں، مرے جا رہے خاندان کے چکر میں۔ سن لیجئے جناب، بات کڑوی ہے الحمدللہ، مگر اپنا تو یہی ہے، یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لوگ بات کریں جناب ہمیں مسلمانوں کو بچانا ہے، ہمیں قوم کو ایک کرنا ہے۔ ابے جناب قوم کو تم ایک نہیں کر رہے، قوم کو برباد کر رہے ہو۔ ایسا کہنے والے سب سے بڑے مکار ہیں، ایسے کہنے والے سب سے بڑے دھوکے باز ہیں۔ یہ قوم کو بچانا نہیں چاہ رہے، بلکہ قوم کی آنکھ پر پٹی باندھ کر انہیں ایسے گہرے دلدل میں پھینکنا چاہ رہے جہاں سے یہ قوم کبھی باہر نہیں آ سکتی۔ قوم کو بچانا ہے تو طریقہ امام حسین کا اختیار کر، قوم کو بچانا ہے تو طریقہ عباس علمبردار کا اختیار کر، قوم کو بچانا ہے تو امام احمد رضا کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈال۔ یہ قوم تب بچے گی۔ قوم کی آنکھوں پہ پٹی لگا دو، قوم کو بیوقوف نہ بناؤ۔ تمہیں مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ زندگی کتنے دن کی ہے اور کتنے دن جی لو گے؟ اور یہ ناموری جس کے لیے مرے جا رہے ہو، یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ ارے مر جاؤ گے کوئی نام لے کر یاد نہیں کرے گا، سب مرحوم کہہ کر یاد کریں گے۔ جس عزت کے لیے مر رہے ہو وہ عزت کیا مانے؟ ارے ایک عزت پر ٹھوکر ہے کہ جو عزت دین بیچنے کے بعد ملے۔ ارے ہمارے اسلاف سر کٹا دیا مگر انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی آبرو نہیں بیچی، دین پاک کو نیلام نہیں کیا۔ آج کلمہ پڑھنے والا دین کو یوں بیچ دیتا ہے، ایک کپ چائے پر دین کو فروخت کر دیتا ہے، رشتہ داری کے نام پر دین کو نیلام کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ جناب آپ کا رشتہ دار وہابی ہے مسجد میں نہ لے کر آؤ، تو وہ مولوی سب سے برا ہو جائے گا۔ اگر کوئی نوجوان کہہ دے جناب مسجد کے اندر دیوبندی کو نہ آنے دو، تو وہ نوجوان سب سے برا ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہاں مکہ میں لوگوں کو سب پیارے تھے، کون؟ کہ جو ہمارے لات وضع کو برا نہ کہے۔ ہمارے اندر انانیت، انا، تکبر، سن لو سب سے بڑا گناہ ہی انا کا گناہ ہے، اور سب سے پہلا ظلم جو ہے وہ انا ہی کا ظلم ہے، اور یہ انا نے سب کچھ فنا کر دیا ہے۔ تو یہ انا کے چکر میں نہ پڑو، اپنی مطلبی کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ جس اعلیٰ حضرت کا عرس منایا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو یاد رکھو۔ وہابی دیوبندیوں سے رشتہ داری، اور پھر حکم یہ کہ اگر امام صاحب کہہ دے تو امام صاحب ہوئے۔ ارے سن لیجئے جناب، آپ کو گھر جا کر کل ہوگا لوگ کہیں گے ارے کہا جناب تم نے ہردا سے وہ مولانا سلمان رضا کو بلا لیے، کیا کہہ رہے تھے مسجد میں، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کا گھر ہے اور کیسی بات کر رہے تھے۔ ارے ہاں سن لیجئے جناب، یہ اللہ کا گھر ہے اور میں وہی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اچھا سن لیجئے، رشتہ داری کی بات آئی تو بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کہو گے حضرت آپ تو اعلیٰ حضرت میں بولنے والے تھے، کدھر چلے گئے؟ آپ میں پھسلنے والا نہیں ہوں، میں حالات دیکھنے والا ہوں۔ ایک حکیم ہوتا ہے، حکیم نے آپ کی نبض دیکھی، آپ سے کہا صبح خالی پیٹ آنا، نبض دیکھوں گا۔ حکیم نے آپ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، نبض دیکھی، نبض کہہ رہی ہے کہ مریض کے پیٹ میں گیس ہے، اور مریض کہہ رہا ہے کہ جناب میرے کو ہارٹ کی پرابلم ہے، آپ میرے ہارٹ کا علاج کرو۔ اب میرے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو گیس ہے، اب مریض کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب مجھے ہارٹ کی پرابلم ہے، آپ کو ہارٹ کی دوا بنا کر دے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر ڈاکٹر نے اسے ہارٹ کی دوا بنا کر دے دی اور مریض کو اصل میں گیس کی پرابلم تھی، تو بتاؤ ڈاکٹر نے مریض کے ساتھ اچھا کرا یا برا کرا؟ برا کرا۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت تو یہ تھی کہ مریض سے گیس کو ختم کیا جائے، اور ڈاکٹر نے مریض کو ہارٹ کو مضبوط کرنے کی دوا دے دی۔ اس سے مریض کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آج جو تم وہابی دیوبندیوں میں گھس رہے ہو اس سے تمہیں بچایا جائے۔ فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے نا؟
ہاں تو لہٰذا بہرحال سمجھیے باتوں کو. فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم وان مریضوا فلا تعدوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتم ولا تجالسوا ولا تشاركوا ولا تواصلوا ولا تنافروا ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. اپنی مسجدوں کے اندر سب لکھا رکھتے ہو, سب لگا رکھتے ہو, مگر کم سے کم یہ بد مذہبوں کی حدیث بھی لگا کر رکھو, تاکہ جب کوئی آ جائے عقیدے کا چور تو اسے معلوم ہو جائے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ مسجد کے ماننے والوں کا, عقیدہ رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے اگر وہابی مر جائے نماز جنازہ میں نہ جاؤ, وہابی مر جائے میت میں شریک نہ ہو, وہابی مر جائے اس کے ساتھ وہابی مر جائے نماز جنازہ نہ پڑھو, وہابی بیمار ہو عیادت کے لیے نہ جاؤ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ کیا کہا, ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم, کہ بد مذہبوں سے فرمایا ان کے ساتھ ان کی نماز نہ پڑھو اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو, ان کی نماز نہ پڑھو اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. آج ہم ان کی نماز جنازہ کو نہیں پڑھتے مگر وہ ہماری مسجد میں آ جائے تو انہیں باہر بھی نہیں نکالتے. آؤ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ممبر جو آپ کی مسجد میں بنایا ہے, یہ آپ نے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ یہ ممبر وہ ہے کہ جس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تھے, ہے نا. اب مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار امام یہاں پر جلوہ فغن ہوتے, تو ہاں یہ جو ممبر ہے اس ممبر کی آبرو جان عالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر سے فرمایا فلا منافق مسجد سے باہر نکل. امام صاحب یہاں بیٹھ کر کہہ دے تو غلط, امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو کر کہہ دے تو غلط, ایک نوجوان صف میں آ کر کہہ دے تو غلط, مگر تمہارے امام, ہمارے امام, سارے نبیوں کے امام, جان امام, امام